نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ورتلناه ترتيلا وفي موضع آخر ورتل القرآن ترتيلا اور ایک جگہ فرماتا ہے وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ سب سے پہلے میں آپ سبوں کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے تجوید القرآن سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ تجوید القرآن کی پہلی کلاس ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ العزیز تجوید کی اہمیت، اس کی فضیلت جانیں گے۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، جیسے تجوید کا سیکھنا، قرآن کریم کا سیکھنا، اس کو صحیح معنوں میں سیکھنا، جیسے مطلب جس طرح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے اس طریقے سے سیکھنا ہم پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز روزے کا رکھنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح علم کا حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ دیکھیے علم کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن یہ تمام علوم دینیہ اور عصریہ جو بھی دنیا میں پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، سب میں بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، جو دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور اگر کسی کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، کوئی علم ہم حاصل کر رہے ہیں، کوئی علوم ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ افضل ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ عزت والی چیز ہے، اور ہمارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرے، اس میں مہارت حاصل کرے۔ صرف علم حاصل کرنا نہیں، لیکن لوگ دیکھیے ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو مطلب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ قرآن کو کس طرح پڑھا جائے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اس طریقے سے اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، گناہ ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو اس کی تجوید، اس کے مخارج اور اس کے صفات کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کے لیے اجر کے علاوہ کیا ہے؟ عذاب ہے، کیونکہ ہم قرآن کے معنوں کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو لہٰذا ہمارا واحد مقصد جبھی بھی ہم کوئی چیز دین علم حاصل کریں تو ہمارا مقصد واحد اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو علم ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے یا پھر کوئی اور مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں تو وہ علم ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ اس علم کو اللہ کی رضا کے خاطر سیکھیں گے، اور ہمارے دل میں اخلاص ہونے چاہیے۔ دیکھیے جو بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے 3 شرائط ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط
توحید کا انسان کے اندر ہونا، توحید اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کا ہونا، دوسری شرط ہے اخلاص نیت ہونا، خالص اللہ کے لیے ہونا، اور تیسری شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا۔ اگر یہ تین شرائط ہمارے نیک عمل میں موجود نہیں ہے تو ہمارا عمل رائے گاں ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن کی فضیلت میں، قرآن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن کو ہم نے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یعنی سورہ بقرہ کی آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں کیا فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ یہ صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ترتیل کے ساتھ نازل کیا، جو اپنے رسول کو پڑھ کر سناتے تھے، یعنی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اپنے رسول کو پڑھ کر سنایا۔ کیا؟ قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو قرآن پڑھ کر سنایا، کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو تم کیا کرو؟ خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور ایک جگہ، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یعنی قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ یعنی قرآن صاف صاف اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے صاف انداز میں، اچھے لہجے میں پڑھیں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے شخص کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے پہ، لام کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں، اور میم کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں۔ تو صرف یہ 3 حرف پڑھنے پر ہم کو 30 نیکیاں مل سکتی ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے دیکھیے ہمارے پرانے لوگ ہمیں جس طرح پڑھائے، جب تک علم ہمارے پاس نہیں آیا تھا تو ہم اردو میں عربی کو پڑھتے تھے، جیسے الف با ہے، ہم کیا پڑھتے تھے؟ الف بے تے، لیکن عربی کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خوا ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے تھے؟ الف بے تے سے۔ تو اس کا جو لہجہ ہے وہ بدل جائے گا، اس وجہ سے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور لہجہ جب بدلتا ہے تو قرآن کے پڑھنے پر ہمیں عذاب ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن میں قاف، جیسے مطلب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قاف ہے، قاف کی جگہ اگر ہم خوا پڑھ لیے، مخرج صحیح نہیں نکلا ہمارا، جہاں سے اس کی آواز نکالنی ہے وہاں سے ہم نے اس کی آواز نہیں نکالی، بلکہ الگ جگہ سے ہم آواز نکال رہے ہیں، جیسے یا مقلب القلوب، اگر قاف کی جگہ کاف پڑھ لی، یا مقلب القلوب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ آیت ہے، یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمارے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو ہمارے دلوں کی حفاظت کے لیے، دینوں کو دین کے اوپر جمانے کے واسطے یہ دعا سکھائی۔ اگر ہم یہ دعا قاف کی جگہ کاف پڑھ لے دعا میں، جیسے یا مقلب القلوب، تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، دیکھیے دل کہاں ہے اور کتا کہاں، تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، تو اے کتوں کو پھیرنے والے میرے کتے کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہماری چھوٹی غلطی بہت بڑا عذاب ہمارے لیے ثابت ہوگی۔ اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ قرآن کو صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہمیں مل سکتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھ سکے۔ تو میرا اور آپ کا یہ دین علم سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح انداز میں پڑھیں تاکہ یہ قبول ہو اور ہمارے لیے جنت کا باعث بنے۔ میں اگر آپ کو یعنی کچھ جو چیزیں مجھے معلوم ہے دینی
اعتبار سے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اگر جو چیزیں مجھے معلوم ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو اللہ رب العزت مجھے اس پر اجر و ثواب عطا کرے، اور جب آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس پر اجر و ثواب عطا کرے۔ ہم صرف اور صرف یہاں پر ثواب کی نیت سے اور اللہ رب العزت کی جنت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، تاکہ ہم جنت حاصل کر لیں اور ہمارے لیے یہ دنیا میں گامزن ثابت ہو انشاءاللہ العزیز۔ تو دیکھیے مخارج، اب ہم پڑھیں گے تجوید کسے کہتے ہیں۔ الترتیل و تجوید الحروف والمعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوفاق یعنی جہاں پر رکنا ہے وہاں رکنا، یہ کیا ہے ہمارے لیے ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر جو قرآن میں آیت اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی صاف ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام کیا لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف یعنی جہاں رکنا ہے وہاں پر رکنا، جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرنا۔ اوقاف کہتے ہیں اس کو، وقف کی جمع اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے یعنی جو ترتیل بتائی گئی ہے اس کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے۔ چنانچہ آیات یعنی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور ہم نے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور سنایا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایسا رب جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اور وَلِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم کو جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربی کی طرح ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ فن تجوید کا جو فن ہے، تجوید سیکھنا جو علم ہے، یہ کیا ہے؟ عربوں کا لب و لہجہ جو ہے اس کو محفوظ کرنے کا نام ہے، یعنی ہم پوری عربی میں پڑھیں گے قرآن کو، بلکہ ہم اس میں اردو شامل نہیں کریں گے۔ جیسے اردو کے حروف اگر ہم شامل کر دیں تو اس کے معنی لب و لہجے بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم عرف لین میں کیا کرتے ہیں، ہمیشہ حمزہ یا زبر ای ہے تو یا کی جگہ ہم حمزہ یہ پڑھتے ہیں تو اس کا پروننسیشن بدل جاتا ہے، جیسے اے 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 ہاں اے بے پڑھتے ہیں ہم، اصل میں وہ پڑھنے کا کیا ہے طریقہ اس کا ای بئی تئی ہے، لیکن ہم پڑھتے کیا ہے اے بے تے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے حروف ہی صحیح نہیں ہے۔ حروف جب تک ہم صحیح نہیں ادا کریں گے، ہم کو یعنی جب وہ ملا کر پڑھیں گے تب بھی ہمارے حروف صحیح ثابت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی تجوید کا نام ہے، یہی فن تجوید ہے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے، حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، ایک لب ہوتا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادا میں کوئی عیب اور اس میں کوئی نقص نہیں نکلا،
پھر عرب سے نکل کر عجموں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں میں پڑھنا شروع کیا، جس سے قرآن حکیم کی جو عربیت ہے مرجو ہوئی، یعنی ختم ہو گئی۔ ہاں، اسی وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی بنیادی شریعت اسلامیہ کے شروع میں ضروری قرار دی گئی تاکہ دنیا اسلام کے علماء، یعنی جو عامت المسلمین ہیں، جو مسلمان ہیں، قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنوارے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ادا نہ ہوا تو معنی بھی بدل جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا یا مقلب القلوب، تو اگر صحیح ادا نہیں ہوا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ذلہ ہے، ذال سے ذلہ ہے، وہ ذلیل ہوا، اور اگر اپن اس کو زا کا مخرج نکالیں گے، ذلہ، ذال الگ ہے، زا الگ ہے، دونوں کی آواز الگ الگ ہے، الگ الگ آواز سے اس کو نکالنا ہے۔ اگر ذلہ کی جگہ ذلہ پڑھیں گے ہم تو وہ پھسل گیا، وہ ذلیل ہوا، وہ پھسل گیا۔ یہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اور ضا ہے، تو ضا جو ہوتا ہے، ضا کا ذلہ ہے تو وہ گیا، ذلہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا۔ اگر ضاد، صاد ضاد جو ہوتا ہے، ضاد کا ضلع پڑھے ہم تو وہ گمراہ ہوا۔ گیا اور گمراہ ہونے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے، دیکھیے۔ تو ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کسے کہتے ہیں آپ لوگ نوٹ کیجئے۔ تجوید کا لفظی معنی ہے صحیح کرنا، سدھارنا، ٹھیک ہے۔ تجوید کا لفظی معنی یعنی ڈکشنریکل میننگ، تجوید کا جو ڈکشنریکل میننگ ہے وہ ہے صحیح کرنا، سدھارنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہوتا ہے، ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اور یہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل سکے اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر تمام جو اسباق ہم پڑھنے والے ہیں، جو سبق، جو لیسنس ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو کیا کرے، صحیح لب و لہجے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ابتدائی ہدایات جو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کی اصل عربی زبان میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجے کا نام ہے، اس لیے اس کو اصل عربی میں پڑھیں، اور تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورہ کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوران تلاوت سورج شروع تو ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تلاوت کرتے کرتے دوران میں اگر دوسری سورج شروع ہو جائے تو یہ کیا کریں گے، ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے پڑھنے کے یہ جو شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ پر حروف کو پر پڑھنا ہے، باریک حروف کو باریک ادا کرنا ہے، تلاوت ٹہر ٹہر کر ادا کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو خوشحالی سے پڑھے، قرآن کریم کو جو شخص خوشحالی سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے دیکھیے مخارج انشاءاللہ۔ دانتوں کے نام بھی ہے، ہر یعنی جہاں پر زبان لگتی ہے، جو دانت کو جب زبان کی نوک لگتی ہے، زبان کے بھی 4 حصے ہیں۔ مخارج جب ہم پڑھیں گے تو سب چیزیں معلوم ہوں گی۔ حلق کے 3 حصے ہیں، زبان کے 4 حصے ہیں۔
ठीक है, तो इस तरह हमको मखारिज में मालूम होगा। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे मखरज। मखरज की तारीफ क्या है? मखरज किसे कहते हैं? हुर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। जो हर्फ होता है उसके जो निकलने की जगह है, जहां से भी हर्फ निकलता है, उसको मखरज कहते हैं। यानी हलक, जबान, मुंह का खला यानी मुंह का खुला हिस्सा, होंठ और खैशुम। खैशुम किसे कहते हैं? नाक का बासा। ये 5 चीजें आप लोग नोट कीजिए अपनी अपनी किताबों में, कि हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम। ये 5 जगहों में ऐसी 17 जगह हैं जहां से 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं। ठीक है, 29 यानी 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं। 17 जगहों में से 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं, लेकिन कोई भी हर्फ एक हर्फ से मिलता जुलता नहीं होता। हर हर्फ की मखारिज कुछ यानी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आवाज अलग होती है सबकी। अरबी में, अरबी के जो हरूफ हिजा है, हरूफ तहजी, जिसे अलीफ से या तक, अलीफ से या तक जो हरूफ है उनको हरूफ तहजी या हरूफ हिजा कहते हैं। तो इन हरूफ को जब हम पढ़ते हैं अलीफ से या तक, तो एक भी हर्फ आवाज में मिलता जुलता नहीं होता। ठीक है, एक भी हर्फ आवाज में मिलता जुलता नहीं होता, सबकी आवाजें अलग होती है। और जब हम पढ़ें तो मालूम हो जाना चाहिए कि ये कौन सा हर्फ पढ़ रहा है। जैसे दाल है, जा है, ज़ाद है, ये पूरी चीजें हम मिला देते हैं, सबकी आवाजें सेम निकालते हैं, लेकिन नहीं, सबकी आवाज सिमिलर नहीं है। सिमिलैरिटी किस में भी नहीं है। ठीक है, मखरज एक हो सकता है लेकिन सिमिलर नहीं होते हैं और आवाज। तो हम क्या करेंगे, इन आवाजों को जहां से निकालना है, जैसे निकालना है वैसे निकालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो कितने हरूफ है? मखरज की तारीफ क्या है? हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। कितनी जगह है? 5 ऐसे हिस्से हैं जहां से, 17 जगह ऐसी हैं जहां से क्या है, 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं। क्या क्या है वो? हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम। हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम, ये 5 जगह मुंह में ऐसी है जहां से 29 हरूफ, 17 जगह हो जाती है। ये 5 मखर मखरजों की यानी ये 5 हिस्सों से 17 जगह बनती है, और वहां से 29 हरूफ हिजादा होते हैं। ठीक है, ये जो 5 हिस्से हैं मुंह के, हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम, यहाँ से 17 जगह बनती है। ये 5 हिस्सों से मिलाकर 17 जगह बनती है, और 17 जगहों से 29 हरूफ हिजा निकलती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये सिर्फ मखरज का माना, मखरज की तारीफ। कोई जवाब दे? हाँ हाँ बेटा। जी, अल्हम्द अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। जी बारकल्ला। तो मखरज की तारीफ क्या है? हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम। खैशुम यानी नाक का बासा, नाक से जो आवाज निकलती है उसको खैशुम कहते हैं। वहां से 17 जगह ऐसी हैं जहां से 29 हरूफ हिजा निकलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मुंह के हिस्से, यानी जबान के जो हिस्से होते हैं। हम्म, ठीक है, ये 5 हिस्से हैं जहाँ, जिसको खैशूम और मुकाखला, हलक और जबान और होंठ। ठीक है, जबान और होंठ। जबान को क्या कहते हैं? लिसान अरबी में। और होंठ को क्या कहते हैं? शफ्तान। होंठ को शफ्तान। मुंह के खले को अरबी में क्या कहते हैं? जौफ अल दहन, जौफ कहते हैं। और नाक का भांसा, जो नाक से आवाज निकलती है, उसको खैशुम कहते हैं। और हलक को तो हलक ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हलक के हिस्से हम पढ़ेंगे। हलक के कितने हिस्से हैं? अल हलक, द थ्रोट, यानी अदनाए हलक, टॉप ऑफ द थ्रोट, यानी हलक के इब्तदाई हिस्से से, यानी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, शुरू के हिस्से से, इब्तदाई हिस्से से अदा होने वाले 2 हरूफ है, खौ और गैन। खौ और गैन। ठीक है, वसतुल हलक,
یعنی مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہونے والے دو حروف ہے ہا اور عین، ہا اور عین، ٹھیک ہے، ہا 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 اور عین، ہا اور عین، ٹھیک ہے. وسط الحلق اسے کہتے ہیں، یعنی ادنائے حلق غین اور خا، وسط الحلق عین ہا، اور اقصائے حلق، حلق کا لاسٹ حصہ، ٹھیک ہے، حلق کا آخری حصہ حمزہ ہ، حمزہ ہ، حمزہ ہ، ٹھیک ہے. یہ تین حصے ہیں حلق کے یہ تین ایریاز ہے حلق کے، ادنائے حلق غین خا اور وسط الحلق عین ہ، اقصاء الحلق حمزہ ہ، حمزہ ہ، حمزہ ہ، ٹھیک ہے. اور یہ پورے جتنے بھی پورے حروف ہجا جو ہے، حروف ہجا مکمل 29 ہے. حروف ہجا کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک جو حروف ہے اس کو حروف ہجا کہتے ہیں. حروف ہجا مکمل 29 ہے. 29 میں 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، باقی کے 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پوری چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے ہم آگے. تو یہاں دیکھیے پورے حروف ہجا 29 ہے، 29 میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے، ہمیشہ موٹے پڑے جاتے. تو انشاءاللہ حروف ہجا جب ہم پورے پڑھیں گے، جب اس کی پروننسیشن پورا آ جائیں گا، پورا پڑھیں گے، تب انشاءاللہ ہم وہ 7 حروف کون سے ہیں وہ معلوم کریں گے، ٹھیک ہے. ادنائے حلق، حلق کا ابتدائی حصہ جو ہے، ادنائے حلق کا ابتدائی حصے سے ادا ہونے والے حروف 2 ہے. کیا ہے؟ غین خا، غین خا. وسط الحلق، حلق کا درمیانی حصہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے عین ہا، عین ہا. پھر اقصائے حلق، حلق کے آخری حصہ وہ ہے، وہاں سے ادا ہونے والے حروف کون سے؟ حمزہ ہ، ٹھیک ہے. یہاں پر صرف آپ لوگ ابھی کے لیے صرف حلق کے حصے یاد کریے، انشاءاللہ مخارج وہ ہم آگے یاد کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے دیکھیے لاسٹ میں زبان کے حصے، زبان کے حصے یعنی لسان. لسان زبان کو کہتے ہیں. زبان کے مکمل کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے. اقصاء اللسان یعنی لاسٹ پارٹ آف دی ٹنگ، ڈیپسٹ پارٹ آف دی ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو زبان کی جڑ ہوتی ہے، زبان کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں. اقصاء اللسان، بیسٹ پارٹ آف دی ٹنگ یا پھر لاسٹ پارٹ آف دی ٹنگ، زبان کی جڑ، زبان کا آخری حصہ. اور دوسرا حصہ ہے وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، یعنی میڈل پارٹ آف دی ٹنگ، میڈل پارٹ آف دی ٹنگ. اور حافت اللسان، سائڈس آف دی ٹنگ، ایڈس یعنی سائڈس دو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. سائڈس آف دی ٹنگ یعنی زبان کے جو کروٹیں ہیں، ہم کروٹیں کہیں گے اردو میں، زبان کے کروٹوں کو حافت اللسان کہتے ہیں. اور طرف اللسان، زبان کی نوک اور اس کے آس پاس کا حصہ، ٹپ آف دی ٹنگ. ٹپ، ٹپ کو کیا کہیں گے؟ طرف اللسان، ٹپ آف دی ٹنگ، طرف اللسان. اقصاء اللسان، وسط اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان. زبان کے 4 حصے کیا ہے؟ اقصاء اللسان، وسط اللسان، حافت اللسان اور طرف اللسان، ٹھیک ہے. اس زبان کے حصے ہیں. تو آج کے ہوم ورک کے لیے آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ مین 5 دا مین 5 مین یعنی کیا ہے یہ 5 آرٹیکلز جو ہے، حصے جو ہے، منہ کے جو 5 حصے ہیں، یعنی خیشوم ہے، جوف ہے، حلق ہے، شفتان ہے اور لسان. خیشوم، جوف، حلق، شفتان، لسان، یہ 5 حصے یاد کریں گے. اور اس کے بعد تھروٹ یعنی حلق کے حصے، اس کے بعد لسان کے حصے، یہ یاد کریں گے. اور آگے انشاءاللہ ہم اس سے نکلنے
اس سے نکلنے والے حروف کون کون سے ہیں وہ یاد کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کی کلاس کے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے حصے یاد کریں گے. کتنے حروف ہجا ہے، حروف ہجا میں کتنے موٹے ہیں کتنے باریک ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے سوال کرتے ہوئے آگے کی کلاس ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب تک کی کلاس تو سمجھ میں آ گئی ہے نا سب کو؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله